السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اور عزیز طلباء اور طالبات، ہم کتاب تقویۃ الایمان کا کورس آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اب ہم اس کتاب کے آخری پڑاؤ میں پہنچے ہیں۔ 7واں باب چل رہا ہے، اور اس باب میں جیسا کہ آپ نے پچھلے درس میں دیکھا کہ رسم و رواج میں بہت ساری چیزیں جو شرک میں داخل ہیں ان کو شاہ صاحب ذکر کر رہے ہیں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ رسم و رواج میں ایک چیز یہ بھی شاہ صاحب نے پیش کی کہ اللہ کو کسی کی بارگاہ میں سفارشی بنایا جائے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرائے گا، لیکن اس کا الٹا کیا ہے کہ اللہ کو سفارشی بنایا جائے۔ اس میں ابو داؤد کی 4726 نمبر کی ایک حدیث پیش کی ہے شاہ صاحب نے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن بہرحال شاہ صاحب نے پیش کی ہے اور اس سے انہوں نے مسئلے کو بھی مستمد کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، پہلے حدیث کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ جبیر ابن مطعم سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا جہدت الانفس، لوگ مشقت میں پڑ گئے ہیں، وضاعت العیال، لوگوں کے بال بچے ضائع ہو رہے ہیں، ونہکت الاموال، لوگوں کے مال کم ہو گئے ہیں، وہلکت الانعام، اور چوپائے ہلاک ہو رہے ہیں۔ فاستسق اللہ لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے۔ فإنا نستشفع بک علی اللہ، ہم آپ کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، ونستشفع باللہ علیک، اور اللہ کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ بار بار سبحان اللہ پڑھتے رہے، حتی عرف ذلک فی وجوہ اصحابہ، اللہ کے نبی کی ناراضگی کو صحابہ کرام کے چہروں پر پہچان لیا گیا۔ آپ اتنے ناراضگی کے ساتھ اور اتنے خوف اور دہشت کے ساتھ یہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ نے اس کو محسوس کر لیا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ویحک، بربادی ہو تیرے لیے، انہ لا یستشفع باللہ علی احد، اللہ کے ذریعے کسی کے پاس سفارش لے کر کے نہیں جاتی ہے۔ شأن اللہ اعظم من ذلک، اللہ کی شان اس سے بڑی ہے۔ ویحک اتدری ما اللہ، بربادی ہو تیرے لیے، کیا تو جانتا ہے اللہ کیا ہے؟ ان عرشہ علی سماواتہ، بے شک اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر، لہا کذا، اس طریقے سے آپ نے اپنی انگلیوں سے گنبد بنایا، یعنی آسمانوں کے اوپر عرش ویسے ہی ہے جیسے کسی اونچی عمارت کے اوپر گنبد ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَئِطُّ بِهِ أَطِيطَ الرِّحْلِ بِالرَّاكِبِ، اور اللہ کا عرش اس کی ذات سے چرچراتا ہے جیسے سواری کے کجاوے پر سواری کا کجاوا چرچراتا ہے سوار کے بیٹھنے سے۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ میں نے کیا ہے، لیکن یہ حدیث جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ضعیف ہے۔ تو شاہ صاحب اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ آپ نے اس دیہاتی کو سمجھایا کہ اختیار تو مالک کا ہے، اگر مالک سفارش کی وجہ سے کام کر دے تو یہ اس کی مہربانی ہے، لیکن جب یہ کہا گیا کہ ہم اللہ کو پیغمبر کے پاس سفارشی بنا کر لائے تو گویا مالک اور مختار پیغمبر کو بنا دیا گیا، حالانکہ یہ شان اللہ کی ہے۔ تو اللہ کی شان بہت بڑی ہے، عرش اتنا بڑا ہونے کے باوجود عرش جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، شہنشاہ کی عظمت کو سنبھال نہیں سکتا اور چرچرا رہا ہے۔ تو مخلوق کے تصور میں اللہ کی عظمت آ ہی نہیں سکتی، اور ان کی زبان اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے، بھلا وہ کسی کے پاس آ کر کے کسی کی کو سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ، تمام انسانوں میں سب سے افضل اور محبوب الہی احمد مجتبیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ حالت ہے کہ ایک دیہاتی کے منہ سے غلط بات سن کر کے اللہ کے رسول کے دہشت کے مارے ہوش اڑ گئے، اور آپ عرش سے لے کر کے فرش تک اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے لگے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اللہ کے ساتھ ایسا رویہ برتتے اور ایسی باتیں کرتے جیسے اللہ کے ساتھ ان کی دوستی ہے، اور بڑھ بڑھ کر کے باتیں کرتے ہیں، جیسے کوئی کہتا ہے دل از مہر محمد ریش دارم، رقابت با خدائے خیش دارم، کہ میرا دل تو محمد کی محبت سے زخمی ہے اور میں ان کے خدا سے رقابت رکھتا ہوں، میں ان کے خدا سے رقابت رکھتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، کہ خدا کے ساتھ دیوانے ہو جاؤ اور محمد کے ساتھ ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ کی پناہ، مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، اور قرآن و حدیث سے دور ہونے کی وجہ سے ان کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں۔ لوگوں میں ایک ختم مشہور ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے کچھ دے دیجئے، کچھ کر دیجئے۔ ایسا لفظ منہ سے نہ نکالو، یہ شرک ہے، اور جس سے شرک ٹپکتا ہو اور اللہ کی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، ایسا کوئی لفظ منہ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے اللہ کو کون سے نام پیارے ہیں، اس پر ایک حدیث پیش کی ہے صحیح مسلم کی 2132۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان احب اسمائکم عبد اللہ و عبد الرحمن،
کہ تمہارا سب سے بہترین نام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اسی طریقے سے عبد القدوس، عبد الجلیل، الہی بخش، عبد الخالق، جن سے اللہ کی نسبت ظاہر ہوتی ہے وہ نام سب سے بہترین نام ہے. اس کے بعد شاہ صاحب نے ایک حدیث پیش کی ابو داؤد کی 4955 اور ترمذی کی 5387 نمبر کی، کہ ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے جس میں اللہ کے نام کے ساتھ کوئی کنیت رکھ دی جائے. چنانچہ شریح ابن ہانی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے رسول کے پاس اپنی قوم کے ساتھ آئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ لوگ ان کو ابو الحکم کے نام سے یاد کرتے ہیں. ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحکم. تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور کہا کہ ان اللہ هو الحکم، اللہ تعالیٰ ہی حکم ہے، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، اور تمام فیصلے اسی کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے، اسی کی بارگاہ میں کیے جائیں گے. فَلِمَا تُكَنِّي أَبَا الْحَكَمْ، تو تم ابو الحکم کنیت کیوں رکھتے ہو؟ پتہ یہ چلا کہ ہر فیصلے کا چکا دینا اور ہر جھگڑے کا مٹا دینا اللہ کی شان ہے، جس کا ظہور آخرت میں ہوگا. تو جو لفظ اللہ کی شان کے لائق ہے اسے کسی غیر اللہ کے لیے استعمال نہ کیا جائے. مثلا شہنشاہ، معبود وغیرہ کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہ کیا جائے. اس کے بعد شاہ صاحب نے ایک حدیث پیش کی ہے کہ صرف ماشاء اللہ کہنا چاہیے، صرف جو اللہ چاہے وہ کہنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی اور کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ یہ شرح السنہ کی 8891 نمبر کی حدیث ہے. حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد، تم یہ مت کہو کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہیں، وقولوا ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ تم کہو کہ جو صرف اللہ چاہے. یعنی شان الوہیت میں کسی مخلوق کا دخل نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی مخلوق کیوں نہ ہو. مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ اور اس کے رسول چاہیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، یا کسی غیب کی بات کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول جانیں، تو یہ تمام باتیں غلط ہیں، کیونکہ غیب کی باتوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے. ہاں دین کی باتوں میں اگر ایسا کہہ دیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول جانیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے دین کی ہر بات اپنے نبی کو بتائی ہے اور نبی نے اپنی امت کو وہ باتیں بتائی ہیں. اسی طریقے سے غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک میں داخل ہے. ترمذی کی 1535 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرکا، جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. اور ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی 1648 نمبر کی، آپ نے فرمایا لا تحلفوا بالطواغی، کہ بتوں کے نام کی قسم مت کھاؤ، ولا بآبائکم، اور اپنے باپ دادا کے نام کی قسم مت کھاؤ. اور ایک تیسری حدیث ہے صحیح بخاری کی 6646 اور صحیح مسلم کی 1646، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تم کو منع کرتا ہے اپنے باپ دادا کی قسم کھانے سے. من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس کو قسم کھانی ہو اللہ کے نام کی قسم کھائے، او لیصمت یا خاموش رہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی 6650 اور صحیح مسلم کی 1646، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے قسم کھائی اور قسم میں کہا والعزیٰ، عزیٰ کی قسم، فلیقل لا الہ الا اللہ، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ غیر شعوری طور پر بھی اگر غیر اللہ کے نام کی قسم کبھی زبان سے نکل جائے تو فوراً توبہ کی جائے. اس کے بعد نذر کے بارے میں، غیر اللہ کے نام کی نذر کے بارے میں کیا فیصلہ ہے اللہ کے رسول کا؟ ابو داؤد کی 3313 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ثابت ابن ضحاک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دور میں ایک آدمی نے ایک نذر مانی کہ وہ مقام بوانا ایک جگہ کا نام تھا، وہ مقام بوانا میں ایک اونٹ کی قربانی کرے گا. تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اللہ کے رسول کو پوری بات بتائی. تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا وہاں پر دور جاہلیت میں کسی بت کی پوجا ہوتی تھی، کوئی آستانہ تھا؟ صحابہ نے کہا نہیں. پھر آپ نے پوچھا هل كان فيها عید من اعیادهم، کیا وہاں پر ان کی کوئی عید، کوئی تہوار، کوئی عرس وغیرہ منایا جاتا تھا؟ صحابہ نے کہا نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اوفی بنذرک، اپنی نذر کو پورا کرو، فإنه لا وفاء لنذر في معصیت اللہ، اللہ کی معصیت کر کے کسی نذر کو پورا نہیں کیا جائے گا. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی منت ماننا گناہ ہے، اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ جس جگہ غیر اللہ کے نام پر جانور چڑھایا جائے یا غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی جائے وہاں پر اللہ کا نام لے کر کے بھی جانور نہ لے کے جایا جائے. اس کے بعد ایک حدیث پیش کی ہے شاہ صاحب نے مسند احمد کی 24471 نمبر کی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کے درمیان میں تھے. تو اتنے میں اللہ کے نبی، اتنے میں ایک اونٹ آیا، فجاء بعیر، ایک اونٹ آیا، فسجد لہو، تو اس اونٹ نے اللہ کے رسول کو سجدہ کیا. تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یسجد لک البہائم والشجر، آپ کے لیے چوپائے اور درخت سجدہ کرتے ہیں.
فنحن احق ان نسجد لک، تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کے لیے سجدہ کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اعبدوا ربک واکرموا اخاکم، اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، سجدہ اپنے رب کو کرو، عبادت اپنے رب کو کی کرو اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو۔ یعنی تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو بہت بڑے لوگ ہیں وہ بڑا بھائی ہے اور اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کرنی چاہیے، باقی سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور عبادت اسی کی کرنی چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جتنے اللہ کے مقرب بندے، چاہے وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، وہ سب کے سب اللہ کے بے بس بندے اور ہمارے بھائی ہیں، مگر اللہ نے انہیں بڑائی دی ہے اور ہمارے وہ بڑے بھائی کی طرح ہیں، ہمیں ان کی فرما برداری کا حکم ہے کیونکہ ہم چھوٹے ہیں، لہٰذا ان کی تعظیم انسانوں کی جیسی کرنی چاہیے اور انہیں معبود نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے بعد ابو داؤد کی 2140 نمبر کی حدیث پیش کی ہے۔ حضرت قیس ابن سعد کہتے ہیں کہ میں شہر حیرہ میں آیا اور وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ، میں نے اپنے دل میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یسجد لہ، اللہ کے رسول تو زیادہ حقدار ہے کہ آپ کے لیے سجدہ کیا جائے۔ تو میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور میں نے کہا انی اتیت الحیرہ، میں ہیرا گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے راجا کو سجدہ کرتے ہیں، تو اے اللہ کے نبی آپ زیادہ حقدار ہے کہ ہم آپ کے لیے سجدہ کریں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارأیت لو مررت بقبری، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہوگا، اکنت تسجد لہ، تو تم کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا فلا تفعلوا، جب میری قبر کا سجدہ نہیں کرو گے تو میری زندگی میں بھی میرا سجدہ نہیں کرنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سجدہ نہ زندے کو روا ہے نہ مردے کو، نہ کسی قبر کو جائز ہے نہ کسی آستانے کو جائز ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے مسلم شریف کی 2249 نمبر کی حدیث پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یقولن احدکم عبدی و امتی، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے میرا بندہ اور میری بندی، فکلکم عبید اللہ، تم سب اللہ کے بندے ہو، وکل نسائکم اماء اللہ، اور تم سب کی عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، ولا یقل العبد لسیدہ مولایا، اور کوئی غلام اپنے آقا کو یہ نہ کہے میرے مولا، فإن مولاکم اللہ، تمہارا مولا اللہ ہے۔ معلوم ہوا کہ غلام کو بھی آپس کی گفتگو میں ایسی گفتگو سے بچنا چاہیے کہ میں فلاں کا بندہ ہوں اور فلاں میرا مالک ہے۔ تو پھر عبد النبی نام رکھنا، عبد بندہ علی نام رکھنا، بندہ نبی نام رکھنا، یہ سب بالکل بھی جائز نہیں اور بہت بڑی گستاخی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کی تعظیم کیسی کرنی چاہیے، اس بارے میں شاہ صاحب نے صحیح بخاری کی حدیث پیش کی ہے 3445 نمبر کی، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم لوگ مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، فإنما أنا عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو۔ یعنی اللہ نے مجھے جن خوبیوں سے نوازا ہے وہ سب بندہ اور رسول کہہ دینے سے آ جاتی ہیں۔ بشر کے لیے رسالت سے بڑھ کر کے اور مرتبہ کیا ہوگا، مگر بشر رسول بن کر بھی بشر ہی رہتا ہے اور بندہ ہونا اس کے لیے فخر کا سبب ہے، اور بشر کو بشریت ہی کے مقام پر رکھو، عیسائیوں کی طرح نہ بنو کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بشریت سے نکال کر کے الوہیت کے مقام تک پہنچا دیا۔ مگر افسوس اس امت کے بے ادبوں نے اللہ کے رسول کا کہنا نہیں مانا اور عیسائیوں کے جیسی چال چلنی شروع کر دی، اور ایسے ایسے شرکیہ کلمات بولے جاتے ہیں کہ جو نہ آسمان سے اٹھ سکتے ہیں نہ زمین سے۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھ دے۔ بعض کذابوں نے تو ایک حدیث گڑھ لی اور اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دی کہ میں احمد بلا میم ہوں، یعنی میں احد ہوں، میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح ایک لمبی چوڑی عربی کی عبارت حضرت علی کی طرف منسوب کر دی، جس کا نام رکھا خطبۃ الافتخار۔ تو جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو دونوں جہان کا اختیار ہے، اگر کوئی ان کو مان کر کے ان سے التجا کرتا ہے تو اسے اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور گناہ سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہی حالت مسلمانوں کی ہے، اور وہ اللہ کے نبی کے بارے میں بلکہ اپنے اماموں اور اولیاء کے بارے میں بھی اس طریقے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے ابو داؤد کی 4806 نمبر کی حدیث پیش کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن شخیر کہتے ہیں کہ میں بنی عامر کے وفد میں اللہ کے رسول کے پاس آیا تو ہم نے کہا انت سیدنا، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے آقا ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا السید اللہ، آقا تو اللہ ہے۔ تو ہم نے کہا وافضلنا فضلا، آپ ہمیں سب سے افضل ہیں، واعظمنا قولا، اور آپ کی بات سب سے بڑی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا قولکم، یہ بات جو تم کہہ رہے ہو یہ کہہ سکتے ہو، ولا یستجرینکم الشیطان، لیکن شیطان تم کو بہکا نہ دے۔ یعنی کسی بزرگ کی شان میں بھی بات زبان سنبھال کر کے کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے اللہ کی شان میں بھی ادبی ہو جائے۔ یہاں پر پھر شاہ صاحب سید کا معنی بتاتے ہیں، کہتے ہیں
کہ سید کا دو معنی ہے. ایک معنی ہے خود مختار اور مالک کل، جو کسی کا محکوم نہ ہو، تو یہ شان صرف اللہ کی ہے. اس معنی کے لحاظ سے اللہ کے علاوہ کوئی بھی سید نہیں ہے. دوسرا معنی سید کا یہ ہے کہ پہلے حاکم کا حکم اس کے پاس آئے اور پھر اس کی زبانی دوسروں کو پہنچے. جیسے چودھری، زمیندار، اس معنی کے لحاظ سے ہر نبی اپنی امت کا سردار ہے، ہر امام اپنے دور کے لوگوں کا، ہر مجتہد اپنے ماننے والوں کا، ہر بزرگ اپنے عقیدت مندوں کا، اور ہر عالم اپنے شاگردوں کا سردار ہے. کہ بڑے بڑے حضرات پہلے حکم پر خود عمل کرتے ہیں، پھر اپنے شاگردوں اور چھوٹوں کو سکھاتے ہیں. اس لحاظ سے وہ ہمارے سردار ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے سردار ہیں. اللہ کی نگاہ میں آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہے. تو اس معنی کے لحاظ سے اللہ کے نبی کو سارے جہان کا سردار کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے. مگر پہلے معنی کے لحاظ سے اللہ کے نبی ایک چیونٹی کے سردار بھی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف آپ اپنی طرف سے ایک چیونٹی میں بھی تصرف نہیں کر سکتے. اس کے بعد اب شاہ صاحب تصویر کے متعلق اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پیش کرتے ہیں. سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی 2105 نمبر کی حدیث ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک گالیچہ خریدا، ایک قالین، ایک کارپیٹ خریدا، فیہا تصاویر، جس کے اندر کچھ تصویریں بنی تھیں. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر نہیں آئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں فعرفت فی وجہی الکراہہ، میں نے اللہ کے رسول کے چہرے پر ناپسندیدگی کو محسوس کر لیا. تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں اور آپ سے بھی معافی چاہتی ہوں، میں نے کیا گناہ کیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما بال ھذہ النمرقہ، یہ گالیچہ کیسا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے اس کو خریدا ہے تاکہ آپ اس کے اوپر بیٹھیں اور ٹیک لگائیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان اصحاب ھذہ الصور، یہ تصویر بنانے والے یعذبون یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے. ویقال لہم، اور ان سے کہا جائے گا احیوا ماذا خلقتم، کہ تم نے جو پیدا کیا ہے اس کو زندہ کرو. وقال، اور آپ نے فرمایا ان البیت الذی فیہ الصور، جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں لا تدخلہ الملائکہ، اس میں فرشتے نہیں آتے. چونکہ اکثر مشرک مورتیوں کو پوجتے ہیں تو اس لیے تصویر بنانے والوں پر عذاب ہوگا کہ وہ بت پرستی کا سامان مہیا کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ تصویر چاہے پیغمبر کی ہو یا امام کی ہو، ولی کی ہو یا قطب کی ہو، پیر کی ہو یا مرید کی ہو، اس کو بنانا بھی حرام ہے اور اس کو رکھنا بھی حرام ہے. جو لوگ اپنے بزرگوں کی تصویروں کی تعظیم کرتے ہیں اور تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ سراسر گمراہ اور مشرک ہیں. پیغمبر اور فرشتے ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. اس کے بعد شاہ صاحب نے شعب الایمان کی ایک حدیث پیش کی. یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث کا نمبر ہے 7888 عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس انسان کو ہوگا. معاف کیجیے گا، یہ حدیث ضعیف نہیں، یہ حدیث صحیح ہے. یہ شعب الایمان کے اندر، اس مفہوم کی روایت مسند احمد کے اندر بھی ہے. قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس انسان کو ہوگا من قتل نبیا، جو کسی نبی کو قتل کرے، او قتلہ نبی، یا اس کو کوئی نبی قتل کرے، او قتل احد والدیہ، یا وہ تیسرا آدمی وہ ہے جو اپنے والدین میں سے کسی کو قتل کرے، اور والمصورون، تصویر بنانے والے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وعالم لم ینتفع بعلمہ، وہ عالم جس کو اپنے علم کا فائدہ نہ پہنچ سکے. اس کے بعد شاہ صاحب نے صحیح بخاری کی 7559 اور صحیح مسلم کی 2111 نمبر کی حدیث پیش کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ومن اظلم ممن ذهب یخلق کخلقی، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی طرح تخلیق کرتا ہے، میری تخلیق کا مقابلہ کرتا ہے. فلیخلقوا ذرۃ او لیخلقوا حبۃ او شعیرۃ، ان کو چاہیے کہ ایک دانہ بنا کے دکھائیں، ایک ذرہ بنا کے دکھائیں، یا ایک جو بنا کے دکھائیں. یعنی بعض مصور جو ہوتے ہیں وہ اندر ہی اندر الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے پیدا کرنے کی طرح میں بھی چیزوں کو پیدا کرتا ہوں، لیکن یہ ایک دانہ بنانے کی قدرت نہیں رکھتے، نقل اتارتے ہیں. اس کے بعد شاہ صاحب نے اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں کیا کہا، اس بارے میں 2-3 حدیثوں کو پیش کیا ہے. سب سے پہلی حدیث ہے رزین کی. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انی لا اريد ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني اللہ، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے اس مقام سے مجھے بلند کرو جس مقام پر اللہ نے مجھے رکھا ہے. انا محمد بن عبداللہ، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبدہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. اگلی حدیث پیش کی ہے مسند احمد کی 13529 نمبر کی. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا اے ہمارے آقا اور اے ہمارے آقا کے بیٹے اور اے ہمیں سب سے بہتر اور اے ہمیں سب سے بہتر کے بیٹے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو تم اپنی بات کہو، ولا یستہوینکم الشیطان،
لیکن شیطان تم کو کہیں بہکا نہ دے. انا محمد ابن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، و رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. واللہ ما احب ان ترفعونی فوق ما رفعنی اللہ، اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ جو مقام اللہ نے مجھے دیا ہے تم اس سے مجھے اوپر کرو. طبرانی کے اندر یہ الفاظ ہیں، حضرت حسین ابن علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا ترفعونی فوق حقی، میرے حق سے زیادہ مجھے نہ بڑھاؤ. فإن اللہ تعالی اتخذنی عبدا، اللہ نے مجھے بندہ بنایا ہے قبل ان یتخذنی رسولا، مجھے رسول بنانے کے پہلے. معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے نزدیک عبدیت کا مقام رسالت کے مقام سے بھی زیادہ بلند ہے. تو جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ میرے امتی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور بہت احسان مند ہیں، تو آپ کو ڈر ہوا کہ کہیں وہ تعریف میں حد سے آگے نہ بڑھ جائیں اور اللہ کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے مبالغہ پسند نہیں ہے، میرا نام محمد ہے، میں عام لوگوں کی طرح اپنے باپ سے پیدا ہوا ہوں اور میرا شرف جو ہے وہ بندہ ہونے میں ہے. اب یہاں سے یہ کتاب ختم ہوتی ہے. آخر میں شاہ صاحب نے ایک دعا کی ہے، آئیے اس دعا کو ہم بعین ہی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. شاہ صاحب دعا کرتے ہیں، اے ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و سلامتی کی بارش نازل فرما. جس طرح آپ نے ہم جیسے جاہلوں کو دین سکھانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی، ان کی قدر دانی کرنے والا تو ہی ہے. اے بلند و برتر مالک، ہم تیرے عاجز و بے بس بندے ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں. جس طرح تو نے اپنے فضل و کرم سے شرک و توحید کا مطلب خوب سمجھایا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں سے خوب خبردار کیا اور مشرکوں سے نکال کر موحد و پاک صاف بنایا، اسی طرح اپنے فضل و کرم سے ہمیں بدعت و سنت کے معنی اچھی طرح سمجھا، کلمہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں سے آگاہ فرما اور بدعتیوں اور ملحدوں سے نکال کر ہمیں پاک سنی اور تابعدار حدیث و قرآن بنا. آمین ثم آمین. تو یہ اس طریقے سے یہ کتاب مکمل ہوتی ہے. ہم نے کوشش کی کہ اس کتاب کے تمام چیپٹرز اور تمام مباحث آپ کے سامنے پیش کریں. آسان الفاظ میں ہم نے بہت ساری جگہوں پر اپنے الفاظ استعمال کیے، اپنے انداز میں ہم نے باتوں کو رکھا، مختصر کر کے بھی کہیں باتوں کو رکھا، کہیں ہم نے شاہ صاحب کی باتوں کو پورا کا پورا آپ کے سامنے پیش کیا. اور اس طریقے سے ہم نے اس کورس میں اس پوری کتاب کو کور کیا ہے. مجھے امید ہے کہ اس کورس کے ذریعے آپ نے توحید و شرک کو سمجھا ہوگا اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں رائج ہے دینداری کے نام پر لیکن وہ حقیقت میں شرک ہیں، ان سے ہم انشاءاللہ اپنے دامن کو بچائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقیدوں کو درست رکھنے اور توحید پر قائم رکھنے اور توحید ہی پر ہمیں اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.